ذکر پارا پہلا رکوع بھی پہلا اللہ فرمیدہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ وَمِنَ النَّاسِ کئی لوگ ایسے یقولو آخر آمنا باللہ اسا اللہ تے ایمان لیا وَبِالْيَوْمِ الْآخِرَةِ اسی آخرت تے ایمان لیا لیکن قرآن فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اے مومن نہیں اے مومن نہیں کیوں مَرَضٌ فِي قُلُوبِهِمْ انہاں دے دل وچ بیماریاں ایمان نہ دسو بہت پڑھے لکھے چہرے تشریف فرما ایمان کتھے ہوتا ہے تو جہاں دل بیمار ہے اندھا ایمان بھی بیمار ہے اور بندے ہیں بیمار یاسین والقرآن الحکیم محمد حکیم بندے ہیں بیمار راتی دیا سانو کیوں اکھی کرنے او جو چنگا نات رسول کول کیوں باندھ دیتا ہے بیمار حکیمہ کول نہیں ہوندے تو ہور ٹیشن کے ہوندے بیمار ڈاکٹر کو لیا آندے نا ہسپتالہ چاندے جدہ ہسپتال اچھ بیمار داخل ہویا کئی شفا پا گئے ان شفا پا گئے منہ اہل بیت بن گئے ان اہل بیت بنے دین نکلن نہیں دیں دے کئی ایسے ہوندے جنہیں لا علاج ہو گئے ڈاکٹر ادا میں بڑیاں بوتلہ لائیں بڑے ٹکے لائیں پتہ نہیں یہ نامراد کیسی بیماری ہے جویں اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین یہ ایسے جھیٹ ہیں انہوں نے ہدایت ہوگی نہیں سمجھ آ رہی کہ ایسے ہوں گے کہ ہسپتال اچھ مر رہے ہیں کوئی وارث ہویا تو گھن گیا انہاں کمیٹی والے انہوں دے چھوڑے کمیٹی والے ہمیں اتھے دفن کر چھوڑے تو پھر ہسپتال میں دفن ہونا فضیلت تو نہیں بلکہ بیوار ساؤمن دی نشانی ہے اللہ فرمانا میرا حبیب محمد بندے ہیں ہزاراں پر قسمہ ہیں ترائے کڑیاں سمم بکمم امیون میرا حبیب محمد ایک کنہ تو ڈورے نہیں ہمیں ہزار خطبے پڑھ کے سنا انہا سننے نہیں بکمم منہ تو گنگے نہیں ہمیں ہزار بخن کرا انہا حق دی گواہی دینی نہیں امیون اے اکھا تو اننے نہیں ہمیں بادو پکڑ کے بھی کھائے نہ بے ایمانہ بیکھ لے نہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اے امت قرآن اے امت محمد کریم تمہاری غیرت کب جاگے گی پیارے حبیب کے ان دشمنوں کو کب پہچانو گے اور کب اپنی غیرت ایمانی میں جاگ کر یہ اعلان کرو گے کہ آج کے بعد اگر کسی سے محبت ہوگی رشتہ داری ہوگی پیار ہوگا اس کی ایک ہی بنیاد ہوگی یہ اللہ کی توحید کو مانتا ہے یا نہیں یہ محمد کریم کی رسالت کو مانتا ہے یا نہیں اور محمد کریم پر ایمان لانے والی پہلی جماعت صحابہ کی جماعت سے محبت کرتا ہے یا نہیں اگر یہ محبت کرتا تو مومن ہے اور اگر محبت نہیں کرتا تو یہ منافق ہے کافر ہے یہ مومن نہیں ہے ایک اور ظالم پیارے حبیب علیہ السلام کے وہ پیارے صحابہ جو آپ کے دائیں لڑے جو آپ کے بائیں لڑے جو آپ کے آگے لڑے جو آپ کے پیچھے لڑے پیارے حبیب فرماتے ہیں جنگ کے موقع پر میں دائیں دیکھتا ام عمارہ ایک عورت محمد کریم کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتی میں بائیں دیکھتا ام عمارہ میرے لیے لڑتی ہوئی نظر آتی سامنے دیکھتا ام عمارہ میرے لیے لڑتی ہوئی نظر آتی جس کے بچے صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عورتیں محمد کریم کے لیے لڑی جن کے بوڑھے محمد کریم کے لیے لڑے ایک صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ٹانگ سے معذور ہوں میں نے جہاد کے لیے جانے کا فیصلہ کیا میرے بچوں نے کہا آپ معذور ہو آپ نہ جاؤ آپ آرام کرو آپ کو اجازت ہے اللہ کے پیارے حبیب
میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، اور اللہ کی قسم میں اسی طرح جہاد میں جا کر شہید ہو کر لنگڑاتا ہوا رب کی جنتوں میں چلوں گا۔ پیارے حبیب نے جانے دیا، مارکے میں گئے، شہید ہو گئے۔ پیارے حبیب علیہ السلام کی مبارک زبان حرکت میں آئی، کہا اللہ کا یہ مجاہد بندہ سچا تھا، اللہ نے اس کو سچا کر دکھایا، یہ لنگڑاتا ہوا رب کی جنتوں میں چل رہا ہے۔ جس کے بوڑھے محمد کریم کے دفاع میں مرے، جن کے بچے محمد کریم کے دفاع میں شہید ہوئے، جن کے جوان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام کو عام کرتے ہوئے شہید ہوئے، ان کی توہین کرتے ہوئے یہ ظالم کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے لیے صحابہ کرام کو لالچ دیا کہ چلو خیبر کی جنگ کے لیے 2 اونٹ سونا ملے گا، 2 اونٹ کھجوریں ملیں گی، بہت مال ملے گا، چلو۔ یہ سارے مال کے لالچ میں چل پڑے، یہ سارے مال کے لالچ میں چل پڑے۔ آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے کہ چلتے ہیں، مال تو ہم نے لینا ہے، لڑنا تو علی نے ہے، ہم نے تو لڑنا بھی نہیں ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور بتاؤ وہ کون تھا جب مکہ کے اندر محمد کریم پہ کافر پل پڑے تھے؟ وہ کون تھا کہ اس نے آ کر کفار کو دھکا دیا تھا اور کہا تھا تم محمد کو اس لیے مارتے ہو، تم محمد کو اس لیے مارتے ہو کہ یہ ایک اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے۔ کافروں نے محمد کریم کو چھوڑ دیا تھا، اس کو مارنا شروع کر دیا تھا، مار مار کے اس کے چہرے کو سجا دیا تھا۔ اس کے قبیلے والے گٹڑی بنا کے اسے گھر میں لے گئے تھے، اس کی ماں اس کے پاس رہ گئی تھی۔ جب ہوش آیا تھا ماں نے کہا تھا کچھ پی لے، کچھ کھا لے، اور اس نے کہا تھا اللہ کی قسم جب تک محمد کا چہرہ نہیں دیکھوں گا نہیں کھاؤں گا۔ علی تو اس وقت 10-12 سال کے بچے تھے۔ کون تھا؟ کون تھا؟ کون تھا؟ ارے یہ ابو بکر صدیق تھے۔ کہا تھا جب تک پیارے حبیب کا چہرہ نہیں دیکھوں گا نہیں کھاؤں گا۔ سہارا لے کر مصطفیٰ علیہ السلام کے پیارے چہرے کو دیکھنے کے لیے آئے اور چہرہ دیکھ کر کہنے لگے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ پہ مصیبت آئی تو میں نے برداشت کر لی، میرے نبی تو بچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ہم مال لے کر آ جائیں گے، لڑنا تو صرف علی نے ہے۔ وہ گئے، اللہ کے نبی نے علی سے کہا کہ تو رک جا، تو نہ جا۔ وہ خیبر میں نہیں گئے، وہاں جا کے کوشش کرتے رہے، لڑتے رہے، فتح نہیں ہوئی۔ پھر اللہ کے نبی نے مصلی بچھا کر اللہ سے کہا میں نہیں کہتا تھا کہ علی کو لے کر آؤں، تو نے کہا تھا وہیں پر رہنے دے۔ پھر علی وہاں پر قرآن کی آیت کی طرح نازل ہوئے اور پھر وہ جا کر لڑے، اور پھر انہوں نے خیبر کے دروازے کو اٹھا کر آسمان پہ پھینکا، اس وقت کا پھینکا وہ آج تک نیچے نہیں آیا۔ پیغمبر فرماتے ہیں سنتے ہو میرے مجاہدوں، جنگ پہ چلنا ہے۔ یا رسول اللہ پھر جنگ؟ پھر جنگ؟ یہ کیا شوق ہے روز جنگ؟ سرکار فرماتے ہیں پوچھو تو صحیح ملے گا کیا اس جنگ سے؟ کہتے فرمائیں، سرکار کہتے ہیں جو اس جنگ میں چلے گا ایک ایک مجاہد کو ایک ایک من سونا ملے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، ایک ایک من۔ سرکار کہتے ہیں 2 من چاندی ملے گی۔ کہتے ہیں ہے کہاں جنگ؟ جنگ کیا ہو فرماتے ہیں 4 اونٹ کھجوروں کے ہر مجاہد لے کے آئے گا۔ کہتے ہیں کہ بلا ابھی چلے۔ پیغمبر فرماتے ہیں ابھی چلتے ہیں، کل چلیں گے۔ ٹھیک ہے سرکار، آپس میں کہتے ہیں لڑے گا تو وہی جو لڑتا ہوتا ہے نا۔ اللہ کے واسطہ جانتے ہو اگر مجھے خبر سننا ہے بلا 5 سال بعد بات لڑے گا تو وہی جو ہے لڑتا ہوتا ہے۔
یہ مال مل جائے، برا تو نہیں؟ سرکار کل کس وقت آ جائے؟ سرکار کہتے ہیں اسی وقت آ جانا، صبح صبح آ گئے، حضور چلنا نہیں، سامان لے کے سرکار کہتے ہیں چلو، یا علی تو نے نہیں جانا، ایک دوسرے سے کہتے ہیں مذاق کرتے ہیں آپس میں بھائی، علی اور نہ جائے، آگے توجہ، کیسے نہ جائے؟ علی تو جائے گا، جہاں بھی تو نے نہیں جانا، اچھا یا رسول اللہ میں نہیں جاتا، کہتے ہیں مولا علی یہ کھڑا ہے، سرکار کہتے ہیں اس نے نہیں جانا، ہمیں چلنا ہے، مولا یہ لڑے گا نہیں، کہا نہیں مولا تو وہ سارا سونا چاندی وہ کون لائے گا؟ سرکار کہتے ہیں جو لڑے گا، ایک دوسرے سے کہنے لگے اللہ کرے یہاں راستے میں علی کو بلا لے، بتا کوئی نہیں، راستے میں جہاں بھی رات پڑی 6-7 آ کے بیٹھ جاتے، علی آ رہا ہے یا نہیں؟ ویسے سرکار کہتے ہیں علی نے کوئی نہیں آنا، چلو آ گئے خیبر میں، پہلی رات آئی، سرکار کہتے ہیں کون جائے گا کل؟ جس کو رسول دیکھے، وہ کہ سرکار یہ جو بیٹھا نا اسے میں نے رستے میں دیکھا ہے، دلیر بڑا ہے، سرکار کیا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضور مجھے تو آپ جانتے ہیں نا، میرا باپ تو ساری زندگی میں ایک دفعہ میں نے تلوار اٹھائی تھی، اس نے مجھے ایسا چھیڑتا تھا، سرکار ویسے علی کب آئے گا؟ کب آئے؟ سرکار کہتے ہیں کل کون جائے گا؟ کون جائے گا؟ تمہیں جانا ہے؟ ٹھیک ہے سرکار جائیں گے، دوسرے سے کہتے ہیں میرے گھر پیغام بھجوا دینا، میں جنگ لڑنے گیا تھا واپس نہیں آیا، باقی سب خیریت ہے۔ میرے ساتھ تھا، وہ جاتا، باقی سارے زمین پہ اپنے اپنے گھر کو جانے والے راستوں کے نقشے، جہاں سے نہیں یہاں سے علم لیتا، خود جاتا خیبر میں، ساتویں کلے پہ چھوٹا سا جھرو کا کھڑکی تھی جسے کلہ کاموس کہتے تھے، اس میں بیٹھتا تھا مرحب، وہاں سے جھانک کے دیکھتا مجاہد کو، کہتا تھا میں آؤں، مجاہد کہتا تھا میں جاؤں،